بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سادات مومنین، طلب اولاد کی دعائیں اور اس کی فضیلت، کتاب ہے تہذیب آل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، صفحہ 129 ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نیک عورت جنت کے پھولوں میں سے ایک پھول ہے۔ فرمایا نیک اولاد آدمی کے خوش نصیب ہونے کی دلیل ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ تم زیادہ اولاد بہم پہنچانے کی کوشش کرو کہ میں قیامت کے روز تمہاری کثرت پر فخر و مباحات کروں گا۔ جناب امیر المومنین مولا امام علی صلوات اللہ علیہ کا ارشاد گرامی ہے، بچے کو جو بیماری ہوتی ہے نا، وہ اس کی ماں کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ حدیث میں ہے کہ ایک روز جناب جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب علی مرتضیٰ صلوات اللہ علیہ کو روتے ہوئے دیکھا۔ جبریل نے رونے کا سبب دریافت کیا تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے یہ دونوں بچے امام حسن والحسین بیمار ہیں اور ہمیں ان کے رونے کی وجہ سے سخت تکلیف پہنچی ہے۔ تو جبریل نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے ان بچوں کی خاطر چند مومن ایسے پیدا کرے گا کہ جب ان کے بچے روئیں گے تو 7 برس تک ان کا رونا لا الہ الا اللہ سمجھا جائے گا، اور جب وہ 7 برس گزر جائیں گے تو ان کا رونا ماں باپ کے حق میں استغفار سمجھا جائے گا، اور جب وہ بالغ ہو جائیں گے تو ان کے تمام نیک کاموں اور ثواب کے کاموں میں ماں باپ کی بھی شرکت سمجھی جائے گی، سبحان اللہ، مگر برے کاموں میں نہیں۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس دن سے عورت بار آور ہوئی ہو اس دن سے لے کر پیدائش کے دن تک اور پھر ولادت کے دن سے لے کر دودھ بڑھانے کے دن تک اس عورت کو اس شخص کا ثواب ملتا ہے جس نے کافروں کی سرحد پر محاذ قائم کر رکھا ہو اور مسلمانوں سے ان کے حملوں کا دفاع کرتا ہو، اور اگر وہ عورت اس دوران مر جائے تو اسے شہیدوں کی طرح ثواب ملے گا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ایک مرتبہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک قبر سے ہوا اور صاحب قبر کو عذاب میں مبتلا پایا۔ دوسرے سال پھر کہیں جا کر اسی قبر سے گزر ہوا تو اب صاحب قبر پہ عذاب نہیں تھا۔ اس کیفیت کا سبب جناب عیسیٰ نے پروردگار عالم سے دریافت کیا، وہی نازل ہوئی کہ اس سال اس شخص کا ایک نیک بیٹا حد بلوغ کو پہنچا، اس نے ایک راستے کی مرمت کی ہے اور ایک یتیم بچے کے رہنے کا ٹھکانہ کر دیا ہے۔ بیٹے کے ان کاموں کی وجہ سے ہم نے اس کے باپ کے گناہ بخش دیے ہیں۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو میراث بندہ اپنے خدا کے لیے چھوڑ جاتا ہے نا، وہ ایسا بیٹا ہے جو اس کے بعد خدا کی عبادت میں مشغول رہے، سبحان اللہ۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص بے اولاد مر جاتا ہے وہ ایسا ہے گویا کبھی دنیا میں آیا ہی نہیں تھا، اور جو شخص اولاد چھوڑ جاتا ہے وہ ایسا ہے گویا مرا ہی نہیں۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ بیٹوں کی نسبت بیٹیوں پر زیادہ مہربان ہے، اور جو مرد کسی قرابت دار اور محرم عورت کو کسی جائز طریقے سے خوش رکھے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے خوش کرے گا، سبحان اللہ۔ جناب امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، بیٹیاں تمام صورتوں میں نیکیاں ہوتی ہیں اور بیٹے تمام صورتوں میں نعمت ہوتے ہیں، اور خدا ہر نیکی پر تم کو ثواب عنایت کرے گا اور ہر نعمت کے بارے میں سوال کرے گا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی سے ارشاد فرمایا، میں نے سنا ہے تیرے ہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے اور تو اس سے خوش نہیں ہے، آیا وہ تیرا کوئی نقصان کرتی ہے؟ وہ تو ایک پھول ہے کہ تجھے خوشبو کے لیے دیا گیا ہے، پھر اس کی روزی خدا کے ذمے ہے، کیا تو اس بات سے خوش نہیں ہے کہ جناب رسول خدا خود مجھے اللہ نے ایک عظیم بیٹی کے ساتھ نوازا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جناب ابراہیم
علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے بیٹی کا سوال کیا کہ میرے مرنے کے بعد وہ مجھ پہ روئے، اور یہ بھی فرمایا کہ جو شخص اپنی بیٹیوں کے مر جانے کی خواہش کرے اور وہ مر جائیں تو اسے کوئی ثواب نہ ملے گا، بلکہ قیامت کے دن وہ خدا کے نزدیک گنہگار ہوگا۔ ایک شخص جناب رسالت مآب کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور اس کو اطلاع ملی کہ اس کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی۔ سنتے ہی اس کا رنگ فک ہو گیا۔ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ زمین اس کا بوجھ اٹھانے کو موجود ہے، آسمان سایہ ڈالنے کو اور خدا روزی دینے کو، وہ تو ایک پھول ہے جو تمہیں عطا کیا گیا ہے۔ پھر اصحاب کی طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا، جس شخص کی ایک بیٹی ہو اس کا بوجھ بھاری ہے، اور جس کی 2 بیٹیاں ہوں باخدا وہ اس لائق ہے کہ تم اس کی فریاد کو پہنچو، مدد کو پہنچو، اور جس کی 3 بیٹیاں ہوں جہاد اور ہر قسم کی تکلیف سے اسے معاف رکھو، اور جس کی 4 بیٹیاں ہوں اے خدا کے بندو میں حکم دیتا ہوں کہ تم اس کو قرض دو اور اس پر رحم کرو۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص 3 بہنوں یا 3 بیٹیوں کے نان و نفقہ کا ذمہ دار ہو اس پر بہشت واجب ہوگی، جنت واجب ہوگی۔ امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ نے فرمایا ہے، طلب اولاد کے لیے یہ دعا سجدے میں پڑھو، رب حب لی من لدنک ذریات طیبات انک سمیع الدعاء رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یعنی اے پروردگار تو اپنے پاس سے پاک اولاد عنایت فرما کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ تو دعا کا سننے والا ہے، اے پروردگار تو مجھے تنہا نہ چھوڑ، حالانکہ پیچھے رہ جانے والوں میں تجھ سے بہتر کوئی نہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ امام محمد باقر صلوات اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ میرے ہاں اولاد نہیں ہوتی، تو امام نے فرمایا ہر روز اور ہر رات 100 مرتبہ استغفار پڑھا کرو، اور استغفار کی سب سے بہترین صورت یہ ہے کہ یوں کہا جائے استغفر اللہ ربی و اتوب علیہ۔ اور پھر امام محمد باقر صلوات اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ صبح و شام 70 مرتبہ سبحان اللہ پڑھے، پھر 10 مرتبہ استغفر اللہ ربی و اتوب علیہ پڑھے، اور پھر جو روایت کرنے والا راوی ہے وہ کہتا ہے کہ یہ عمل جو امام نے فرمایا نا سبحان اللہ والا، استغفر اللہ و ربی و اتوب علیہ والا، تو جس مومن نے اس پر عمل کیا اس کے ہاں اس نے جو چاہا وہ اولاد پیدا ہوئی۔ سبحان اللہ۔ امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ فرماتے ہیں، طلب اولاد کے لیے ہر روز صبح 100 مرتبہ استغفار پڑھو، اور اگر کسی دن بھول جاؤ تو دوسرے وقت اس کی قضا کر لو۔ ایک اور شخص امام صلوات اللہ علیہ سے اولاد نہ ہونے کی شکایت کی تو امام نے فرمایا حق زوجیت ادا کرنے سے پہلے یہ کہہ لیا کرو، اللہم ان رزقتنی ذکرن سمیع محمد، اگر تو نے مجھے فرزند اولاد نرینہ دیا تو میں اس کا نام محمد رکھوں گی۔ یہ لڑکی کے لیے ہے کہ اس طرح سے وہ کہہ لیا کرے۔ ایک شخص نے امام علی رضا صلوات اللہ علیہ کی خدمت میں یہ شکایت کی کہ میں ہمیشہ بیمار رہتا ہوں اور میری اولاد نہیں ہوتی۔ فرمایا تو اپنے گھر میں بلند آواز سے اذان کہا کر، یہ عمل کرنے سے وہ تندرست ہو گیا اور اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے بچوں سے نوازا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث میں ہے امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ نے فرمایا جس کی اولاد نہ ہوتی ہو تو وہ یہ نیت کرے اگر میرے ہاں لڑکا پیدا ہوگا تو میں اس کا نام جناب علی کے نام سے رکھوں گا، اور اگر دوسرا لڑکا پیدا ہوگا تو اس کا نام امام حسین کے نام کی نسبت سے رکھوں گا، اور یہ نیت کرے کہ بچوں کے نام لڑکوں کے نام یا علی رکھوں گا یا حسین رکھوں گا تو پھر خدا اسے ضرور بیٹے عنایت کرے گا۔ سبحان اللہ۔ حدیث میں ہے
کہ جو خاتون یہ نیت کرے کہ میں اپنے بچے کا نام محمد یا علی کے نام پر رکھوں گی تو اللہ تعالیٰ اس کو بیٹا عطا فرمائے گا۔ دوسری حدیث میں یوں آیا ہے کہ اس بچے کا نام علی رکھو تو اس کی حیات بڑی ہوگی، اس کی عمر بڑی سعادت مند ہوگی۔ امام حسن مجتبی صلوات اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس شخص کو زیادہ اولاد کی خواہش ہو وہ اتنی ہی زیادہ استغفار اللہ کے حضور کیا کرے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اللہ مولا مومنین مومنات کو ان تمام تر آداب اور احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ اور رسول کی بارگاہ میں جناب امیر المومنین کی ولایت اور جناب سیدہ کے حق اور عزاداری آل محمد، عزاداری مظلوم کربلا کے صدقے سرخرو رکھے، اور تمام سادات و مومنین کے رزق بخش جان و مال میں اضافے فرمائے۔ الہی آمین۔ وسلام مولا علی مدد۔